انداز سے اپنے حبیب کے میلاد پر گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا شاید ہی کوئی اور ایسا مقام ہو کہ جہاں اتنے زیادہ واضح اور صاف اور کلیئر الفاظ کے اندر میرے پروردگار نے اپنے حبیب کے میلاد پر گفتگو فرمائی ہو، اور بین الاقوامی طور پر انسانوں کو خطاب کیا گیا کہ یا ایھا الناس، تمام انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح نصیحت آئی، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سینوں کا سکون آیا، تمہارے سینوں کے لیے شفا آئی، وہدی، اور ہدایت آئی، ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت آئی۔ قل، حبیب آپ فرما دیجئے کہ قل بفضل اللہ، کہ اللہ کے اس فضل پر، وبرحمتہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، لوگوں کو چاہیے، مومنین کو چاہیے، انسانوں کو چاہیے، تمہیں چاہیے، مجھے چاہیے کہ ہم خوشیاں منایا کریں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی منایا کریں، ہوا خیر مما یجمعون، اور اگر سمجھو تو یہ خوشی منانا تمہاری اس تمام دولت سے زیادہ بہتر ہے جو تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ تو موضوع کی ابتدا میں ہی خدائے پروردگار تمہیں تلقین کر رہا ہے کہ اپنے مال کو دبا کے نہ رکھو، میرے حبیب کے میلاد پر خرچ کیا کرو۔ یہ رحمت، اس کی خوشی منانا اگر سمجھو تو تمہاری تمام جمع پونجی سے یہ بہتر ہے۔ صاحبان جی وقار، یہ ایک کائناتی اصول ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ کچھ تمیزی کلمات ہیں، اور آج کی گفتگو کچھ سخن گفترانہ ہے، جذبات بھی ہوں گے، لیکن بخدا ہم نے اپنے علماء کو آج کچھ چیز سنانی ہے، ٹھیک؟ اور عقیدے کو درست کرنا، یہ پوری تقریر جو ہے میلاد کے والے سے عقیدے پر ہے، پوری تقریر عقیدے سے متعلق ہے۔ سامان جی وقار، یہ ایک کائناتی حقیقت ہے، ایک بین الاقوامی اصول ہے کہ جب بھی کوئی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اپنے اندر خوشی اور غم دونوں کے جذبات کو برابری کی سطح پر رکھتا ہے، وہ یکساں طور پر اللہ اس کے اندر خوشی اور غم کے جذبات کو پیدا کرتا ہے، اور ان جذبات کا انکار کرنا در حقیقت فطرت انسانی کا انکار کرنا ہے۔ یہ وہ فطرت ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر میرے اللہ نے دین قیم کے اصولوں کو سیکھا ہے۔ سو فطرت انسانی کا انکار دین کا انکار ہے، اور جو انسان کے خوشی اور غم کے جذبات ہیں ان کا انکار کرنا یہ بھی دین کا انکار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے پروردگار نے جب اپنی سب سے خوبصورت مخلوق جناب محمد رسول اللہ کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو ان کو صفت بشری عطا کرتے ہوئے، توجہ ہے آپ کی، صفت بشری عطا کرتے ہوئے ان کے اندر بھی خوشی اور غم کے جذبات کو برابری کی سطح پر پیدا کیا، یکساں اعتبار سے، متوازی اعتبار سے اپنے حبیب کے اندر خوشی اور غم کے جذبات کو پیدا کیا۔ یعنی میرا نبی غم کے اوقات میں آنسو بھی بہاتا ہے، اور میرا نبی خوشی کے اوقات میں مسکراتا بھی ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ میرا کملی والا مصطفیٰ جب حسنین کو خوش دیکھتا ہے تو میرا مصطفیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے، اور جب جناب عبداللہ برجستہ جملے اور لطیفے سناتے ہیں تو مصطفیٰ کے دندان مبارک سے نور چھلکتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جب حضور مدینے تک پہنچتے ہیں تو بچیاں دف بجاتی ہیں، اور جب دف بجاتی تو میرا نبی بہت خوش ہوتا ہے، اور پھر جب غم کا وقت آتا ہے، توجہ ہے نا آپ کی، جب غم کے لمحات آتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ جب امتی اپنا حال دل مصطفیٰ کے آگے کھولتے ہیں تو حضور چھپ کر غاروں میں جا کر اپنی امت کے لیے آنسو کی چھڑی لگا دیتے ہیں، وہ زاروں قطار روتے رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا تو میرا مصطفیٰ بہت غمگین ہوا، اور پھر جب حضور کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب اور حضور کی محبوب زوجہ جناب خدیجہ الکبریٰ جب ان کا وصال ہوا تو حضور اتنے غمگین ہوئے کہ پورے سال کو ہی عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دے دیا۔ بھائی توجہ ہے آپ کی؟ یعنی میرا نبی خوشی کے لمحات میں خوش ہوتا ہے اور غم کے لمحات میں غمگین ہوتا ہے، اور یہ جذبات فطرت کا حصہ ہے، توجہ ہے نا؟ اب یہی وجہ ہے کہ خدائے پروردگار نے سورہ یونس کی آیت کو جب نازل فرمایا
اب آیا ہوں میں موضوع پر، توجہ کیجیے جعفری صاحب، جب اس آیت کو نازل فرمایا تو فطرت انسانی کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے اس کے اندر بھی انسان کے جذبات کو ملحوظ خاطر رکھا اور فرمایا کہ جب اللہ کا فضل آ جائے، اللہ کی رحمت آ جائے تو فَلْيَفْرَحُوا، تمہیں چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، تم خوش ہوا کرو۔ اب میں نہیں جانتا کہ علماء نے آپ کو یہاں پر روک کر یہ بات بتائی کہ نہ بتائی۔ خدائے پروردگار نے فَلْيَفْرَحُوا کہا کہ خوشی مناؤ، یہ فرح سے ہے، فرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، ٹھیک، فَلْيَفْرَحُوا خوشی منانا۔ دیکھیے اگر کہا جائے کہ آپ کو کوئی خوشی ملی اور آپ خوش ہوئے تو یہ آپ کا انفرادی فعل ہے، یعنی ممکن ہے ساتھ کوئی خوش ہو یا نہ ہو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میں خوش ہوا تو آپ اکیلے ہیں جو خوش ہوئے، ضروری کہ آپ کوئی شخص آپ کے ساتھ موجود ہو۔ لیکن اگر کہا جائے کہ آپ نے خوشی منائی یا آپ نے خوشی کی تو اس سے مراد ہے کہ خود تو خوش ہیں لیکن لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی، لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ تو خدائے پروردگار نے یہاں انفرادیت کی بات نہیں کی، اجتماعیت کی بات کی ہے۔ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ خوش ہو، نہیں، فرمایا فَلْيَفْرَحُوا خوشی مناؤ، خود تو خوش ہو، معاشرے کو بھی شامل کر لو۔ توجہ ہے آپ کی، معاشرے کو بھی ساتھ شامل کر لو۔ بھئی آپ کی توجہ ہے، یہ خوشی کے جذبات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا دوسری پڑھیے باواز بلند۔ اب صاحبان جی وقار، قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے، توجہ ہے آپ کی، اس کا ایک اعجاز ہے کہ جب بھی وہ کوئی آیت پیش کرتا ہے شفیع صاحب تو اس کا کوئی نہ کوئی عملی نمونہ اس آیت سے پہلے یا اس آیت کے بعد معاشرے میں رکھ دیتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر یقین کریں۔ اب یہاں پر بھی جب خدائے پروردگار نے فرمایا کہ تم خوشی مناؤ، تم خوشی مناؤ، سارے مناؤ، تو خدائے پروردگار نے اس کا ایک عملی نمونہ اس آیت سے پہلے جناب عیسیٰ مسیح کے دور میں رکھ دیا۔ یعنی خدائے پروردگار نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ بھائی توجہ ہے آپ کی، یعنی خدائے پروردگار جناب عیسیٰ سے دعا کروا رہے ہیں کہ قال عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے یہ کہا اللہم ربنا، یہ اب اس کا پریکٹیکل نمونہ ہے جو میں نے آیت پیش کی، خوشی منائی جائے۔ اس کا عملی نمونہ کیا ہے؟ یہ دیکھو، عیسیٰ نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان کو نازل فرما، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان، مائدہ انزل نازل فرما، من السماء آسمان سے، مائدہ دسترخوان، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان کو نازل فرما، اور جب وہ دسترخوان آئے گا تو تکون لنا عید، تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا۔ توجہ ہے، ابھی آپ کو دیں گے موقع، نعروں کا موقع دیں گے، لیکن ذرا گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونے دیجیے۔ توجہ ہے، تکون لنا عید، وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہوگا۔ یہ عید ہے کیا؟ مجھ سے بہتر تم جانتے ہو، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو عید کیسے منائی جاتی ہے، وہ بھی مجھ سے بہتر تم جانتے ہو، لیکن خدا نے فرمایا کہ وہ دن عید کا ہے۔ پھر فرمایا، اب یہاں پر روک رہا ہوں، میں آپ کو روک رہا ہوں، دیکھیں رحمت آئی، پریکٹیکل ماڈل پیش کر دیا، وہ رحمت دسترخوان کی صورت میں تھی، اور جب وہ آئی تو پھر عیسیٰ نے کہا کہ وہ دن ہمارے دن خوشی کا دن ہے، وہ دن خوشی کا دن۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں کو کہا کہ تم 30 دن کے روزے رکھو، اور 30 دن کے روزے رکھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو تو اللہ تم پر دسترخوان کو نازل کرے گا۔ انہوں نے 30 دن کے روزے رکھے، جب بعد میں دعا کی تو جناب عیسیٰ مسیح نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں گر کر اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگی جو دعا اس آیت کے اندر محفوظ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مائدہ کو نازل فرمایا، ان پر کھانے کو نازل فرمایا، اور وہ دن عید کا دن قرار پایا۔ اچھا، اب کوشچن یہ ہے کہ جنہوں نے کھایا ان کے لیے تو عید ہے، جنہوں نے نہیں کھایا ان کے لیے کیا ہے؟
بھائی دیکھو جس نے کھایا وہ تو خوش ہے کہ اس کے لیے عید کا دن ہے، اس دن آیا. وہ جنہوں نے نہیں کھایا، جو بعد میں آئے یا پہلے رہے، ان کے لیے بھی کیا عید کا دن ہے؟ تو اس آیت کے بعد کے لفظ کہ عید لأولنا وآخرنا، یہ عید پہلوں کے لیے بھی ہے اور جو قیامت تک کے لیے آئے ان کے لیے بھی ہے. خدا کی تکبیر، نعرہ رسالت. تکون لنا عید لأولنا وآخرنا، جو پہلے گزرے ہیں ان کے لیے بھی عید ہے، جو قیامت تک آئیں گے آخرنا ہائے ہائے ہائے، جو قیامت تک آئیں گے ان سب کے لیے بولیے یہ عید ہے. وہ آیات من کا، اور یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی آیت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے بھی تبدیل نہیں ہوتے. توجہ ہے، یہ آخر تک کے لیے عید ہے. بولی آخر تک کے لیے عید ہے. یہاں تک یہ بات سن لی آپ نے. اب خدا کی قسم مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ ماننے پر آئیں تو مائدہ جیسی رحمت کو مان کر اس کے لیے اول و آخر کی تسلیم کر لیں، اور نہ ماننے پر آئیں تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے معنی نہ مانے. بھائی توجہ ہے، وہ مانے تو عیسیٰ کی دسترخوان کو اللہ کی رحمت سمجھ کر وہ دن عید کا مان لیں، وہ دن عید کا جان لیں، اور نہ ماننے پر آئیں تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے لیے عید نہ مانے. کیا میرا نبی معذاللہ دسترخوان سے بھی کیا گزرا ہے؟ کیا دسترخوان بڑی رحمت ہو گیا؟ میرا نبی چھوٹی رحمت ہو گیا؟ تو چھوڑ دیجئے. میرا نبی بڑی رحمت نہیں ہے یہ کہتے ہیں، اور دسترخوان بڑی رحمت ہو گیا. دسترخوان کے لیے عید ہے اور میرے محمد مصطفیٰ کے لیے عید نہیں ہے. یہ کیسی دوگلی پالیسی ہے؟ یہ کیسا دوہرا معیار ہے؟ یہ کیسی منافقت ہے؟ بڑی رحمت کے لیے عید نہیں ہے، چھوٹی رحمت کے لیے عید ہے. یعنی دسترخوان تو صرف پیٹ کی غذا ہے، مصطفیٰ کی عید تو ہماری روح کی غذا ہے. تو کوئی ان ملاؤں کو سمجھاؤ کہ جب خدائے پروردگار قرآن مجید میں مائدہ جیسی چھوٹی رحمت کے لیے بھی اپنی عید کا اعلان کرے تو اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر دسترخوان کا آنا عید کی ابتدا ہے تو مصطفیٰ کا آنا عید کی انتہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب. توجہ ہے آپ کی؟ کتنی بڑی منافقت ہے. یعنی خدا فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر دسترخوان کا، دیکھو اگر دسترخوان کو بھی عید قرار دے، اتنی چھوٹی سی رحمت کے لیے بھی عید قرار دے، تو پھر فرمانا کیا چاہ رہا ہے کہ اگر دسترخوان کا آنا یہ عید کی ابتدا ہے تو میرے محمد کا آنا یہ عید کی انتہا ہے. یہ سب سے بڑی عید ہے. کوئی توجہ ہے آپ کی؟ عجیب لوگ ہیں خدا کی قسم. مجھے ان کی ذہنیت پر شک ہوتا ہے بذا کا. نہ جانے کس دنیا میں بستے ہیں. کبھی دل کرتا ہے کہ ان کے دماغوں میں گھس جاؤں اور جو کیمیکل لوچا اندر ہے نا اس کو دیکھوں یہ ہے کیا، کیمیکل کمبینیشن کیا ہے، یہ کیسے سوچتے ہیں دماغ سے. اتنی واضح آئے تو پھر بھی انکار کرتے ہیں. اچھا پھر جواز لاتے ہیں. سنیے گا، اب منافقت ہے نا وہ تو پھڑکے گی، رگے منافقت پھڑکے گی. کہنے لگے جناب آپ کہہ رہے ہیں عید کی بات کر رہے ہیں، تو اگر اللہ نے مائدہ کے ساتھ عید کا ذکر کر دیا تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے ساتھ بھی عید کا نام لے دیتا، بات ختم ہو جاتی، بات یہاں پر ختم ہو جاتی. خدا کی قسم ایسا سوال کرنا انتہائی فرسودہ ہے، جاہلانہ ہے، بے وقوفانہ ہے. یہ بہت کم علمی پر مبنی یہ سوال ہے. یہ کہنا کہ اس کے